جب مرحوم صاحب الجلالہ سلطان قابوس اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ادا کرے اور رحمت اللہ علیہ ہو، اور بہت ہی بہترین حاکم تھے، عمان کی فش جو ہے اس سے یہ مالا مال ہے، اس خزانے سے سمندر کے خزانے عمان میں بھرے ہوئے ہیں۔ عرصے تک جو ہے گوادر جو ہے وہ عمان کی زیر حکومت رہا ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان کے بارے میں بڑی اچھے الفاظ سے حدیث میں ذکر کیا تھا۔ روادار لوگ ہیں، عمانی تاریخ کے اعتبار سے بہت وفادار لوگ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف موضوعات پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ اب اس سال جنوری میں اس نئے سال کے آغاز میں خاص طور پہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم عمان کے بارے میں، سلطنت آف عمان کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں، اور بہت سے لوگوں کو جن معاملات پہ اور جن معلومات پہ آگہی نہیں ہے ہم وہ آگہی پرووائڈ کریں، مہیا کریں، کیونکہ مجھے ایک 4 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ اس ملک میں گزار چکا ہوں، اور میں یہاں پہ ماشاءاللہ بہت عزت اور احترام سے ہم لوگ سب پاکستانی جو ہے یہاں پہ بہت عزت اور احترام سے وقت گزار رہے ہیں، اور یہ ہمارا دوسرا وطن ہے۔ تو ہم اس وطن سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اپنے ملک سے کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے روزگار اپنے بال بچوں کو یہاں سے مہیا کرتے ہیں اور خوشحال زندگی جیتے ہیں، اور یہ تشکر کا اور شکر کا کم از کم پہلو ہے کہ جس دھرتی پہ آپ بستے ہیں، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، وہاں کے لوگوں، وہاں کی ثقافت، وہاں کی تاریخ کے بارے میں آپ کو آگہی بھی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کو اس کی معلومات دوسروں تک پہنچانی بھی چاہیے۔ میں اسے واجب سمجھتا ہوں کہ جو میرا وقت گزرا تو میں اپنی آنے والی نسل اور دوسرے لوگوں کے لیے اور دوسرے ملکوں میں جو لوگ مقیم ہیں عمان کے بارے میں ہم یہ معلوماتی پروگرام کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور اس کے مختلف مراحل ہوں گے۔ تو آج ہم سب سے پہلے سلطنت آف عمان کا تعارفی ایک ویڈیو کر رہے ہیں۔ سلطنت آف عمان جو ہے جزیرہ عرب میں، خاص طور پہ خلیج العرب میں ایک بڑا اہم ملک ہے، عربین پیننسلا کا بہت ہی اہم ملک ہے جغرافیائی طور پہ اور تاریخی اعتبار سے۔ عمان کی تاریخ جو ہے وہ بہت قدیم ہے، اور یورپ کے سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ جس نے ڈسکور کیا وہ 325 عیسوی قبل مسیح، تو بہت پرانا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ اس کے کچھ 725 سال بعد تقریباً مارکو پولو یورپین اٹیلین جو تھا وہ پھر اس طرف، اس زمانے جو طریقے سمندر کے راستوں سے لوگ آتے تھے، اور عمان کی تاریخ میں یہ یورپین ایکسپوجر پہلی تھا، ان کو یہ ڈسکور ہوا یہ خطہ۔ اس کا جغرافیائی پس منظر یہ ہے کہ اس کے شمال میں اوپر اسٹریٹ آف ہارموز ہے، اور اس کے کونے پہ ایک علاقہ ہے مسندم، جو کہ عمان کی حکومت کا حصہ ہے، سلطنت آف عمان کی حکومت ہے اس پہ اور رہی ہے۔ تاریخ میں ایک زمانے میں جب پرتگیز نے یہاں پہ حملے کیے تھے، اس زمانے میں بحری سفر ہوتا تھا، تو پرتگیز نے عمان پہ بالکل کچھ عرصہ ایک حملہ کر کے مسقط تک اور ان علاقوں میں کلہات اور مسندم کے علاقوں تک پہ قبضہ کر لیا تھا، اور کافی کوئی 100 سال سے زیادہ انہوں نے یہاں پہ وقت گزارا۔ پھر اس کے بعد عمانیوں نے تاریخ میں یہ ہے کہ ان کو پھر بھگا دیا، تاریخ میں انہوں نے ان کو بھگا کے اپنا وطن، اپنا ملک واپس لے لیا۔ اس کی جغرافیائی سرحدیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ شمال میں مسندم ہے جس کی سمندری حدود ایران کے ساتھ ملتی ہیں، وہ اس طرف جو ہے اسے آبنائے ہارموز کہا جاتا ہے، تو اس طرف ان کی بندرگاہ ایران کی بندر عباس کہلاتی ہے۔ تو یہ تقریباً مسندم سے رات کو ایون اس کی روشنیاں تک نظر آتی ہیں، تو یہ ہم سمندری ہمسایہ ہے ایران عمان کا شمال کی طرف سے اوپر۔ اور پھر ان کا دوسرا جو ملک ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس، جسے متحدہ عرب امارات کہتے ہیں، وہ سارا ان کے
مغرب کی طرف ہے، اور پھر ان کے مغرب سے جو صحرائی حدود ہیں وہ اب سعودی عرب سے ہمارے ڈائریکٹ روڈ کے راستے بھی کھل چکے ہیں اس وقت۔ پہلے ہمیں قطر کے تھرو سعودیہ تک رسائی تھی، لیکن اب ڈائریکٹ سعودیہ تک روڈ کھل گئی ہے، اور عبری کے راستے ڈائریکٹ یہ ہمارے مغرب سے، ویسٹ عمان کا مغرب۔ اب اس کے مشرق میں جو ہے، مشرق میں جو اہم بندرگاہ ہے، ایک چھوٹی ہاربر ہے، وہ ہے مسیرہ، اور دوسری جو تاریخی جو ہے وہ ہے سور۔ تو بحیرہ ہند سے ہم ہمسائے ہیں، ادھر سے بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند کا ملاپ ہوتا ہے مشرق کی طرف سے۔ تو یہ دونوں ہندوستان کا جو پہلا ہندوستان کا جو نیبر عرب کنٹری تھا، اور ابھی پاکستان کا پہلا ہمسایہ ملک بحری ہمسائے ہیں ہم، وہ پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اور اس میں یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ایک عرصے تک جو ہے گوادر جو ہے وہ عمان کی زیر حکومت رہا ہے، اور ابھی تک ان کا قلعہ وہاں موجود ہے، جو ان کے حاکم یہاں سے جا کے وہاں حکومت کرتے تھے گوادر پہ۔ اور اس کے بعد پھر ہم جنوب کی طرف جاتے ہیں۔ جنوب میں جو ہے ایک بہت بڑی بندرگاہ ہے جسے ہم دوفار کی بندرگاہ سلالہ کہتے ہیں۔ جنوب سے جو اس کے جو زمینی راستے ہیں وہ یمن سے ملتے ہیں، یمن سے اس کے حدود ملتی ہیں سلالہ سے، اور اس کے علاوہ پھر اس کے کچھ حدود وہاں سے سعودی عرب کی طرف بھی ملتی ہیں بری راستے میں۔ بحری راستوں میں سے ہم ان کا پہلا جو ان کا ہمسایہ ہے وہ ہے صومالیہ۔ تو وہ پھر ایسٹ افریقن یعنی مشرقی افریقن ملکوں کی طرف پھر نیبرہڈ ہو جاتی ہے، پھر ہم اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اسٹریٹجکلی یا تاریخی اعتبار سے بڑی اہم اہمیت کا عامل ملک ہے۔ اس کے جغرافیائی جو حدود ہیں وہ بہت طویل ہیں۔ یہ بہت بڑا سمندر اور کوسٹ ہے اس ملک کے پاس۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس کی ہزاروں کلومیٹر سے زیادہ اس کی جو ہے وہ سمندری حدود ہیں، اور اس سے کیا ہے کہ جو سمندر کی جو مچھلی ہے، عمان کی فش جو ہے، اس سے یہ مالا مال ہے اس خزانے سے۔ سمندر کے خزانے عمان میں بھرے ہوئے ہیں۔ عمان میں بہت اعلیٰ قسم کی اقسام قسم کی صدیوں سے مچھلی پائی جاتی ہے، جو کہ غذا کا ایک بہترین ذریعہ رہی ہے ہمیشہ سے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ بہت بہترین کھجور پیدا ہوتی ہے۔ عمان ایک بہت اس معاملے میں فرٹیلائزڈ ہے کھجور کے معاملے میں، اور لیمن کے بارے میں۔ لیمن بھی یہاں کے شمال میں سوہار اور اس کے علاوہ باطنہ کوسٹ میں بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ تو عمان کا جغرافیائی جو حدود ہیں وہ مغرب سے لے کے مشرق، مشرق سے شمال جنوب، چاروں طرف سے بہترین ہمسایہ داری کا ملک ہے، رواداری کا ملک ہے۔ تاریخی اعتبار سے جو عمان کا جو کلچر ثقافت ہے اس پہ ہم اگلی ویڈیوز پہ بھی بات کریں گے، لیکن یہ بہت ہی روادار لوگ ہیں۔ عمانی تاریخی اعتبار سے بہت وفادار لوگ ہیں، بہت خیال رکھنے والے لوگ ہیں، اور خصوصاً غیر ملکی یا کسی دوسرے مہمان کو اس ملک میں روایتی طور پہ ان کے کلچر کا، ان کی ثقافت کا حصہ ہے کہ ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ احترام سے معاملہ کرنا۔ یہ ہم نے مشاہدہ کیا اس بات کا، اور تاریخ اس بات کی گواہ بھی ہے۔ مختلف مورخین نے اور مختلف لوگوں نے جو یہاں کا سفر کیا، یورپین سے لے کے غیر یورپین اور ایشین، جو بھی سیاح یہاں آئے اور انہوں نے اپنی جو یادداشت کو محفوظ کیا، اپنی میموریز کو انہوں نے محفوظ کیا، تو اس میں عمان کی اس بارے میں خاص طور پہ ایک بڑی تعریف ہے کہ یہاں کے لوگ بہت روادار اور وفادار ہیں، اور اپنی ثقافت کو بھی وہ قائم رکھتے ہیں اور لوگوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اس میں بڑا دخل ہے ان کی تاریخی پس منظر کا۔ اسلام آنے سے پہلے یہاں پہ یہ ثقافت تھی، پھر اسلام ابتدائی ایام میں ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان کے بارے میں بڑی اچھے الفاظ سے حدیث میں ذکر کیا تھا۔ ایک بہترین ملک ہے، اسی لیے یہاں پہ پھر بہت جلدی اسلام لانے والوں میں سے ہیں،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس ملک کو قائم رکھا، اور پھر اس میں تاریخ میں مختلف مد و جزر تو آتے رہتے ہیں، تو ہم نے جو پڑھا یا دیکھا کہ یہاں کی جغرافیائی حدود پہ مختلف طرف سے حملے بھی ہوئے اور انہوں نے اس کو خود سنبھالا۔ میں مختصراً ذکر کروں، پھر ہم تفصیل میں بعد میں ذکر کریں گے۔ ابتدائی ایام میں 1970 میں جب مرحوم صاحب الجلالہ سلطان قابوس، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ادا کرے اور رحمت اللہ علیہ ہو، اور بہت ہی بہترین حاکم تھے، ہم نے اس کے دور میں یہاں پہ ہم لوگ آئے تو ہم نے ان کا دور پورا دیکھا، تو ہم اس کے بارے میں آگے چل کے بڑی تفصیل سے بات کریں گے، ان کی سوانح حیات پہ، ان کی حکومت کے اور ان کی سیاست پہ اور ان کی ترقی پسندی پہ، ان کے جو ویژن پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ابھی ہم اس ویڈیو کو یہاں ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو پہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم۔